بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ حنا جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ میرا جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں اور تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں، لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ اس نے کہا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی، اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھی، اخلاق بے حد اچھا تھا۔ اس کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن و اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کاہنوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حضرت مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے اور رشتے میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچ بچار کے بعد قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نہیں آیا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھیں۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھیں۔ جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی تھیں۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو مریم فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریا جب کبھی اس کے حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوتا۔ زکریا نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی، ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشہ میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔
وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوفزدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگیں۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں ہرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنے کو ہلاؤ، ہرمے جھڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگیں۔ جب بھوک لگتی تو ہرما کھاتیں اور چشمے سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لی۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتائے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بات کر کے حضرت مریم علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر دی۔